بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 روزہ ورکشاپ، اس کے جو محاضرات چل رہے ہیں ان میں سے ہمارا ایک یہ محاضرہ والدین کے حقوق اور حدود سے متعلق ہے۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر دوبارہ وہ نعمت اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دوبارہ ماں کے پیٹ سے ہم نکل نہیں سکتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً سارے ہی مذاہب میں والدین کے حقوق سے متعلق اہمیت بتلائی جاتی ہے۔ بعض مذاہب کے اندر تو خداؤں کے برابر ان کا مقام دیا جاتا ہے، ان کے پیر چومے جاتے ہیں، پڑے جاتے ہیں۔ خدا اور مورتیوں کے بازو، ان کے فوٹوز کو رکھے جاتے ہیں، اتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اف کہنے سے بھی منع کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر اف سے کم درجے کا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو ذکر کرتے۔ والدین کی اگر خدمت کرتے ہیں دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، آہ لیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ آخرت تو ہے ہی، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، صحت میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد ذہ کو برداشت کیا، خون سے بنے دودھ کو وہ پلاتی ہے۔ اور اگر ہم والدین کو، والدہ کو کمر پر بٹھا کر، پیٹھ پر بٹھا کر بھی حج اور عمرہ کرواتے ہیں، تب بھی ہم درد ذہ کی اس ایک چیخ، اس ایک آہ کا بھی ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جوانی میں جائیداد کی تقسیم سے پہلے خدمت کرنا بہت آسان ہے، لیکن بڑھاپے کی عمر میں خدمت کرنا، جائیداد کی تقسیم ہو جانے کے بعد خدمت کرنا، بھینس دینے والی دودھ کو تو، جو بھینس دودھ دیتی ہے، دودھ دینے والی بھینس، اس کی تو خدمت کی جاتی ہے، لیکن جو بھینس دودھ نہیں دیتی، دودھ دینا بند کر دے، اس کی خدمت اصل ہے۔ بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے جب وہ کراہتے ہیں، جب وہ چیختے ہیں، جب وہ پکارتے ہیں، ایک سے زائد مرتبہ انہیں بولنا پڑتا ہے، پوری نرمی کے ساتھ ان کو منانا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونتیلی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت کیسی کی ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر بچھا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے اتنی دبے الفاظ میں بات کرتے، والدہ پوچھتی کہ بیٹے کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے بعد والدہ کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کبھی انہوں نے بات نہیں کی ہے۔ اکابر کے واقعات سے ہمیں رہبری ملتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہے، جب انہیں مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو وہ خود سب سے بڑے امام، تو وہ علاقے کے، اس بستی کے بڑے امام کے پاس جاتے اور ان سے مسئلہ پوچھتے، وہ صاحب خود امام اعظم سے پوچھ کر مسئلہ بتاتے۔ لیکن احترام، عزت، قاضی جرح کے بارے میں آتا ہے، مسند پر بیٹھے ہیں، بڑا عہدہ ہے، والدہ آ کر کہتی ہیں کہ بیٹا مرغیوں کو دانہ ڈال دو، سارے شاگرد ہیں، بڑا مجمع ہے، کہتے ہیں کہ امی جان ابھی تو ڈال دیا ہوں، ڈال دوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد منقدر اور دیگر بعض علماء کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ والدہ کے پیر پر اپنی گال کو رکھتے اور کہتے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے، جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ حفصہ بنت سیرین کے بیٹے تھے حذیل، ان کی عجیب و غریب خدمت رہا کرتی تھی۔ والد کے کام میں ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی ہے، دوستوں کے کام میں دلچسپی ہوتی ہے۔ فون میں جتنی ہم دلچسپی بتلاتے ہیں، کاش اتنی دلچسپی ہم والد صاحب کے کاروبار میں لگاتے۔ قرب قیامت کے علامتوں میں یہ بھی ہے کہ بیوی کو زیادہ موقع دیا جاتا ہے بنسبت ماں کے مقابلے میں، ماں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔
دوستوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور باپ کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک شخص کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑے بزرگ نے کہا کہ اب تو سنبھل کر رہنا، دعا کا ایک دروازہ بند ہو چکا ہے۔ رستم بڑا پہلوان تھا، وہ اپنے جوانی کے جوش میں اس نے یہ کہا کہ میں مکہ مار دوں گا، اپنی والدہ سے کہا مکہ مار دوں گا، خاموش ہو جائیے آپ۔ تو والدہ اندر گئی، کمرے سے جھولے کو لایا اور بتایا کہ یہ وہ جھولا ہے جس میں آپ سویا کرتے تھے، اگر اس زمانے میں آپ کی ناک پر ایک انگلی بھی رکھ دیتی تو آپ اس جوانی کے دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھتے تھے، آپ صرف ایک ہاتھ نہیں، ایک انگلی بھی اگر ناک پر رکھ دیتی میں۔ ماں باپ کبھی بھی حاسد نہیں ہو سکتے، بھائی ہو سکتے ہیں، دوست و احباب ہو سکتے ہیں، کبھی خائن نہیں ہو سکتے، بغض رکھنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بوڑھے ماں باپ کی گندگی لگی تو بیزار ہوتے ہیں، برا نہیں سمجھنا چاہیے، ایسے جیسے کہ وہ ہمارے بچپن میں خدمت کیا کرتے تھے، سعادت سمجھتے تھے۔ لوگ نکاح کے بعد، شادی کے بعد علیحدہ فیملی، انڈیویجول فیملی، شفٹ ہونے کی تیاری، بہانے سے جدائیگی تاکہ گھر سے علیحدہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے میں ان کے دوائی کی، ان کے علاج کی، ان کے کھانے پینے کی، ان کے کراہنے کی، ان کے کھانسنے کی ضرورت ہمیں سننے کی پیش نہ آئے، گویا کہ خدمت سے جی چرانا۔ یاد رکھنا چاہیے خدمت ملنے کے لیے بھی نصیب ہونا چاہیے، نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے۔ بہت سے واقعات وہ ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم جائیداد کے مقابلے میں خدمت کو ترجیح دیتے ہیں، 2-3 بھائی ہیں، ہمیں جائیداد نہیں چاہیے، ہم معاف کرتے ہیں، ہم اپنا حصہ چھوڑتے ہیں، لیکن آپ ہمیں خدمت کا موقع دے دیجیے، خدمت کا موقع دے دیجیے۔ بہت سارے لوگ اپنے مالکوں کی خدمت کرتے ہیں، بہت سارے نرس اور بہت سارے ملازمین اپنے اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں، خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں، جی حضوری کرتے ہیں، اطراف میں پھرتے ہیں، لیکن والدین کی خدمت نہیں کرتے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو بڑے اکابر علماء کے پاس جا کر تو دعا کی درخواست کراتے ہیں، لیکن والدہ سے، والد صاحب سے دعا کی درخواست نہیں کراتے، جبکہ 100% یہ بات حتمی ہے کہ ان کے بنسبت جو درد ان میں، جو پابندی کے ساتھ دعائیں ان کی ہوتی ہیں، ان کی دعائیں اتنی نہیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، دیگر خدمات میں ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا دے دیں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن والدہ تو ہمیشہ آپ کی فکر میں رہتی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ میرے والدین ہیں، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ میرے والدین ہیں، ان کی عزت کرو، یہ آپ کے دادا ہیں، یہ آپ کے دادی ہیں، بوڑھے ہرگز نہیں کہنا، انہی کے ذریعے سے ہم ہیں، ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ جب ان کی آنکھ بند ہوتی ہے تب مصیبتیں کھلتی ہیں، دعائیں رکاوٹیں تھی، اندازہ ہوتا ہے۔ دوست، فون، کپڑوں، گھر پر تو ہم خرچ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، باہر خرچ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں صدقہ ہے، والدین کو دیتے ہیں تو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ بخاری شریف کا واقعہ ہے، دودھ کا پیالہ پہلے ماں باپ کو، پھر بعد میں بچوں کو، کام سے آنے کے بعد، بکریوں کو چرانے کے بعد، شام میں آنے کے بعد سب سے پہلے والدین کو خدمت۔ آپ نے وہ واقعہ بھی، بخاری شریف کا واقعہ، پہاڑ کے اندر رکے تو پہاڑ آ گیا اور غار کا دروازہ، غار جو کھلا ہوا تھا بند ہو گیا۔ اب جو دعائیں کی گئی ہیں اس میں سے ایک دعا یہی واسطے کی کہ اے اللہ میں اپنے والدین کی خدمت پہلے کیا کرتا تھا، اس واسطے آپ اس کے سہارے، اس کا واسطہ دے کر میں دعا کرتا ہوں، آپ اس غار کے دروازے کو ہٹا دیجئے، غار کو کھول دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے ایسے لوگوں کو جن کے گھروں میں والدین کو خدمت کی ضرورت ہے، ان کی خدمت کرو۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ صحابی بن جاتے، لیکن صحابیت کے شرف سے بڑھ کر بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اویس قرنی نے کہا کہ میں آ کر ملاقات کرنا چاہتا ہوں، صحابی بن جائیں گے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مجدہ، نبی کی زیارت معمولی بات نہیں ہے، معمولی نعمت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، والدہ کی خدمت میں رہیے. اور حضرت عمر سے بعض صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کی درخواست کروانا، دعا کی درخواست کروانا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی والدہ نے پانی مانگا، آنکھ لگ گئی، صبح ہو گئی، اس کے بعد دیکھا کہ اچانک ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، دعائیں نکل گئی. دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. ایسے کام کرنا چاہیے کہ جس سے والدین کی کہ دل سے دعا نکل جائے. حضرت حضر رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ معمول کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک بستر ڈال کر خود لیٹ کر نہیں دیکھتے والدہ کو سلاتے نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ گندگی ہو یا کچھ کچرا ہو، کچھ چبھنے والی چیز ہو، مودی چیز ہو، وہ لگ جائے تو میرے جسم کو لگ جائے، لیکن والدہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آج دیکھیے ہندوستان میں 700 سے زائد اولڈ ایج ہوم ہیں اور حیدرآباد میں 200 سے زائد ہیں، جاپان، اٹالی وغیرہ کے اندر زیادہ ہے. والدین کی خدمت، والدین کا مقام، جو والد صاحب کا قاتل ہوتا ہے تو اسے میراث سے، وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. والدین کے حقوق میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے والدین بڑے ہو جائیں، والدہ کا انتقال ہو جائے، تو والد صاحب کے دوسرے نکاح کی بھی کوشش کرنا چاہیے. عیب نہیں ہے، یہ راحت ہے. جو خدمت ایک بیوی کر سکتی ہے وہ بیٹا بھی نہیں کر سکتا. تھوڑے سے جائیداد کو روکے رکھنے کے واسطے ہم باپ کو گویا کہ ہم باپ کو جیتے جی مار دیتے ہیں. حیا کی وجہ سے یا رواج کے دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کے تانے کی وجہ سے کھل کر بول نہیں پاتے ہیں، لیکن محبت، پیار سے، اپنائیت کے ذریعے سے، پورے اصول آداب کے ساتھ، علماء کی، بڑوں کی نگرانی میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. کافر ماں باپ کے حقوق بتلائے گئے ہیں، سوتیلی ماں اور سوتیلے باپ کے حقوق بتلائے گئے ہیں. والدین کے نفقے کا خیال رکھنا چاہیے. علاج کی ضرورت پیش آ جائے تو ایسے ہی ہم کوشش کریں جیسے کہ وراثت میں ہم حصہ لیتے ہیں. یوں سمجھے کہ 3 بیٹے ہیں تو تینوں بیٹے علاج کا ایسے ہی نفقہ تقسیم کر لیں گے یا دوا دارو کا ایسا تقسیم کر لیں گے جیسا کہ جائیداد میں ہم تقسیم کرتے ہیں. اصل خدمت تو بڑھاپے کی ہے، اصل خدمت تو معذوری کی ہے، اصل خدمت تو محتاجگی کی ہے. جوان ہیں، ہاتھ پر دبانے کی ضرورت نہیں ہے. بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت ضرورت پیش آتی ہے، ضرورت کے موقع پر. البتہ ساتھ ہی یہ بات بھی ہمیں سننا چاہیے، بہت ساری جگہوں پر والدین کے حقوق تو بتلائے جاتے ہیں، حدود نہیں بتلائے جاتے ہیں. رائٹس بھی ہیں، لمٹس بھی ہیں، حد ہے. والدین کا مقام اتنا نہیں ہے کہ وہ خدا کے برابر ہو جائے. والدین کا مقام اتنا نہیں ہے کہ شریعت کے اندر مداخلت ہو جائے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. غالباً حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، ان کے والدہ نے کہا کہ اسلام چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے. انہوں نے کہا بہت خدمت کی، منایا، اپنایا، میں مر جاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، لیکن جب تک تو اسلام نہیں چھوڑ دے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی جان میں، اگر آپ کے جسم میں ایک نہیں ہزاروں جان بھی ہو اور آپ 1000 مرتبہ مرنا چاہیں تو میں آپ کی خدمت کروں گا، عزت کروں گا، لیکن آپ مر جائیں گے، میں ہرگز بھی اپنے ایمان کو، اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے. سکھ مذہب کے تھے، سکھ مذہب سے مسلمان ہو گئے تو والدہ جوتی نکال کر سر پر اتنا ماری کہ ہاتھ سے جوتیاں نکل گئی، چھڑ گئی. تو وہ جوتی اٹھا کر عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ دیتے اور کہتے کہ امی جان، نہ میں اسلام کو چھوڑ سکتا ہوں اور میں اپنے سر پر آپ کی جوتیاں کھانے کو ہی پسند کرتا ہوں. داڑھی نکال دو، بیوی کو طلاق دے دو، جہیز لے لو، وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں جو کام شریعت کے خلاف ہے.
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ والد صاحب حکم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دے. مسئلہ پورا سنا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں، نوعیت ایسی نہیں ہے، اسٹیجز ہوتے ہیں طلاق دینے کے، چھوڑنے کے اسٹیجز ہوتے ہیں، یہ وہ مومنٹ نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کر کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے، اور بعض روایات میں بات ملتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ طلاق دینے کا حکم بھی دیتے ہیں طلاق بھی دیتے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے. پورے روایات کو آگے پیچھے دیکھ کر محدثین فیصلہ کرتے ہیں. اگر آپ واقعی عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہیں تو آپ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برابر پہلے اوصاف والے بن جائیے، اس کے بعد آپ حکم دیجیے. مائیں جبر کرتی ہیں سسرال میں نہیں رہنا، سسرال میں نہیں جانا، ہمیشہ آپ ہی کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، ڈیلیوری کا خرچ آپ کیوں اٹھا لیتے ہیں، دن میں پردہ کیوں ڈالا جا رہا ہے، ہر دن نہانے کی کیا ضرورت ہے. والدین کی عظمت اپنی جگہ ہے، البتہ کاؤنسلنگ کی ضرورت پیش آتی رہی ہے، بار بار سمجھاتے رہنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، ایک ہی بار میں سارے مسائل حل نہیں ہوتے. نرمی کے ساتھ والدین کی عظمت میں ہم اپنے حج کو مؤخر نہیں کر سکتے، مؤخر نہیں کر سکتے. شرکی اعمال ہم نہیں کر سکتے. تو یہ چند باتیں تھی والدین کے حقوق اور حدود سے متعلق. خدمت بہت کرنا ہے، اتنی کرنا ہے وبالوالدین احسانا. اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت، شریعت کی تعمیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد فوراً سے کہا وبالوالدین احسانا. انہی کے ذریعے سے ہم نے اسباب کے دائرے میں دنیا دیکھی ہے. خوب عزت، خوب احترام کرنا چاہیے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے، اس سے ہم کراس نہیں ہو سکتے ہیں. وہ احکامات، وہ چیزیں جہاں پر شریعت کی دھجیاں اڑ جاتی ہے وہاں پر ہرگز ہم والدین کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں. اخیر میں ایک اور واقعہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ بہت مشہور واقعہ ہے. خطبہ اپنے بیانوں میں بولتے ہیں کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ موت کا وقت قریب ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. تو پوچھا گیا کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بلایا جائے، وہ ناراض ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ راضی ہو جائیے، یا تو پھر میں لکڑیوں کو جلا کر زندہ اسے جلا دوں گا. تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ مان گئی اور معاف کر دی. اس کے بعد کلمہ جاری ہو گیا. اس واقعے کے ذریعے سے والدہ کی اور والدین کی عظمت بتلائی جاتی ہے. والدین کی عظمت اپنی جگہ ہے، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے احادیث ہیں، بہت سارے قرآن پاک کی آیتیں ہیں، لیکن یہ واقعہ موضوع ہے، یہ واقعہ من گھڑت ہے، یہ واقعہ ان کی طرف منسوب نہیں ہے، یہ واقعہ اللہ کے نبی کے زمانے کا حضرت علقمہ کا واقعہ نہیں ہے، لیکن عظمت، احترام، خدمت ساری اپنی جگہ ہے. تو یہ چند باتیں تھی والدین کی عظمت اور والدین کی خدمت، والدین کا احترام، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے حدود سے متعلق. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے.